اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہ من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو قولہ الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ شب شہادت پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ آپ تمام مومنین و مومنات کو اپنی جانب سے اس امام ہمام کی شہادت کے حوالے سے تسلیت و تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ہم سب مل کر اپنے وقت کے امام کو ان کے جد کی نسبت ان کی شہادت کے حوالے سے تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی وسیلے سے، امام پنجم کے وسیلے سے ہم خداوند عالم سے درخواست کرتے ہیں عاجزانہ کہ بارالہ اپنی آخری حجت کو جلد سے جلد اس دنیا میں ظہور عطا فرما، تاکہ ظلم و ستم کا خاتمہ ہو کہ جس کا وعدہ تو نے اپنے کلام کے ذریعے سے اہل ایمان کو دیا ہے، کہ انشاءاللہ عزیزان من میں اور آپ بھی اپنے طور پر جس امام کے منتظر ہیں اس امام کے انتظار کا حق بھی ادا کریں، اس لیے کہ اہل انتظار سست نہیں ہوتا، چست ہوتا ہے۔ اہل انتظار ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے، کیوں کر میں اور آپ جب کسی مہمان کے آنے کے منتظر ہوتے ہیں اپنے یہاں، تو جس وقت اسے آنا ہوتا ہے اس کے آنے سے کافی مدت پہلے، کافی ٹائم پہلے میرا اور آپ کا جو انداز ہوتا ہے بہت ہی اہتمام اور اکرام اپنے مہمان کی نسبت اس کے لیے انتظام کا عمل، انشاءاللہ آج کی شب اس کا واسطہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم ہمارے وقت کے امام میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے کہ جیسا حق ہے۔ عزیزان من، امامت، ولایت ایک سسٹم کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے۔ امامت خالی برائے نام نہیں، بہت غور سے سنیے گا۔ امامت ایک سالڈ سسٹم کا نام ہے، اور وہ بھی سسٹم کوئی معمولی سسٹم نہیں ہے بلکہ ایکسٹرا آرڈنری سسٹم ہے۔ ہم مکتب تشیع رکھنے والے اہل ایمان، دوسرے الفاظ میں ہمارا جو عقیدہ ہے امامت کا، 12 اماموں کی نسبت اور 14 معصومین کی نسبت، وہ الہی سسٹم ہے۔ خداوند عالم نے اس الہی سسٹم کو باقی رکھنے کے لیے اپنی اس صفت سے استفادہ کیا ہے
اس کوالٹی سے استفادہ کرنا چاہا ہے کہ جس کوالٹی کو مسبب الاسباب سے تعبیر کیا جاتا ہے، دوسرے الفاظ میں اور آسان الفاظ میں عزیزان من، اللہ کسی کام کو بھی انجام نہیں دیتا مگر وسیلے کے ذریعے سے، سبب کے ذریعے سے، سورس کے ذریعے سے۔ اگرچہ خداوند عالم پاورفل ہے، صاحب اختیار ہے، صاحب ارادہ، لیکن اس کی ذات خود اس نے اپنی نسبت طے کیا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی کام انجام نہیں دے گا بلکہ وسیلوں کے ذریعے سے کام انجام دے گا۔ جب بات آئی ہے تو سنتے جائیے کہ ہمارے مکتب کے سرپرست کہ جس کے نام سے مکتب معروف ہے، مکتب جعفری، چھٹے امام کا فرمان، بہت ہی عمدہ، صاحب اصول کافی، شیخ قلینی علیہ الرحمہ، اس روایت کو کہ جو اتھینٹک روایت ہے، معتبر ترین روایت ہے، مستند ترین روایت، فرماتے ہیں کہ اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها، اللہ اپنے آپ کو روکتا ہے مختلف امور کو، مختلف کاموں کو، مختلف ایکٹیویٹیز کو انجام دینے کے لحاظ سے، مگر جب وہ کسی کام کی نسبت آمادہ ہوتا ہے تو وہ اسباب کے ذریعے سے، سورسز کے ذریعے سے انجام دیتا ہے۔ اب اللہ ان یجری الامور الا باسبابها، مگر وہ اسباب کا سہارا لیتا ہے۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ سبب، اور ہر شے کا ایک سبب ہوا کرتا ہے ذہن۔ خود مولا نے فرمایا ہے روایت کے اینڈ میں کہ ہر شے کا ایک سبب ہے۔ بس اسی روایت سے استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ خداوند عالم نے کائنات کا سسٹم چلانے کے لیے، بشری نظام کو قائم کرنے کے لیے امامت کے ذریعے سے سہارا لیا ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں کا تمام ہو جانا اور اس کے بعد امامت کا سسٹم در حقیقت دین کی حفاظت کا سسٹم ہے۔ جنرل نالج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں کہ خداوند عالم نے ہر نبی کے ساتھ اپنے دور میں اپنے دین کو پہنچانے کے لیے اپنی مخلوق تک نبوت اور رسالت کا سہارا لیا کہ وہ بھی ایک وسیلہ، لیکن جب دین آیا اور دین کی بنیاد رکھ دی گئی، یہاں تک کہ جو ہے سید المرسلین تشریف لائے، تو سید المرسلین بانی دین ہیں، دین مبین اسلام، لیکن ایک مرتبہ بنا رکھنے والا، 20 قرار دینے والا، فاؤنڈیشن کو رکھنے والا، جب کسی بلڈنگ کی فاؤنڈیشن کو رکھ دیتا ہے اور اس پر بلڈنگ بھی تعمیر ہو جاتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت سے ہم سب کے سب واقف ہیں اور اس کی نسبت ہم حافظ بھی ہیں۔ نبی نے اپنے دور میں نبوت اور رسالت کے ذریعے سے اور اولو العزم کے ہونے کے حوالے سے دین کی بنیاد کو رکھ دیا، آخری نبی مہر لگا دی خداوند عالم نے، مگر اس بلڈنگ کو کہ جو فاؤنڈیشن کے ساتھ تیار ہوئی، اس کی حفاظت کا اہتمام خداوند عالم نے اپنے حبیب کے ذریعے سے کہلوا کر یہ کہ حبیب کہہ دو، اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دو کہ امامت اب اس بلڈنگ کا کہ جس کا نام اسلام ہے، دین مبین اسلام ہے، شریعت مقدسہ اسلام ہے، کہ جو بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کی حفاظت کے لیے ہم آپ کی نسل سے 12 ایسے انسانوں کو روانہ کریں گے کہ جو قیامت تک اس دین کی حفاظت کا کام انجام دیتے رہیں گے۔ عزیزان من، آج جس امام کا تذکرہ ہے اور جن کی شہادت کی شب ہے، وہ سلسلہ امامت کا 5واں حصہ ہے اور 5ویں کڑی ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ اگر ولادت کے لحاظ سے دیکھیں کہ کب آپ کی ولادت ہوئی
اور کب آپ کی شہادت ہوئی تاریخ کے لحاظ سے، ڈیٹ کے لحاظ سے، اور ان بٹوین اگر ہم جاننا چاہیں کہ آپ کی عمر مبارک کتنی تھی تو جنرل نالج کے حوالے سے صرف ایک ریمائنڈر، وہ یہ کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 57 یا 58 ہجری کو ہوئی، روایات کا اختلاف ہے، اور شہادت جو ہوئی آپ کی وہ 114 ہجری میں ہوئی۔ اور اگر اس حوالے سے عمر مبارک کو جاننا چاہیں تو عمر مبارک آپ کی تقریباً 57 یا 58 ایئر کی بنتی ہے۔ لیکن عجیب ہے عزیزان من، آپ کی عمر مبارک 57 یا 58 اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ اس امام کی ایج کو تقسیم کیا جائے گا مختلف اماموں کے دور کو دیکھنے کے لحاظ سے۔ دوسرے الفاظ میں امام پنجم نے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلے 4 سال سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے ساتھ بسر ہوئے، یعنی دوسرے الفاظ میں 4 سال آپ نے اپنے دادا کو، اگر کہا جائے اس جہاز سے جد کے لحاظ سے، تو آپ نے ان کو ملاحظہ کیا۔ جبکہ اگر ملاحظہ کریں دوسری طرف تو آپ کے بابا کا دور بھی آیا کہ جو سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا دور تھا۔ 4 سال آپ نے اپنے دادا کے ساتھ گزارا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یعنی ان کے دور کو بھی دیکھا۔ اور عجیب ہے، یہاں پر اگر مجھے موقع ملا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، بلکہ جو کیا ہے ہمیں ہمارے ذہن کے اندر یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ، اور ہیں بھی، صرف ریمائنڈر ہے کہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہرت ہے ایک خاص جہت سے، وہ ہے علمی، دانش و دانائی کے لحاظ سے، اور دانش و دانائی کے لحاظ سے اگر اندازہ کرنا مقصود ہو تو کسی بھی انسان کی نسبت تو کم از کم وہ بالغ تو ہو یا اس سے آگے، یعنی 15 سال کا تو ہو۔ لیکن 4 سال کے اندر اندر کسی نے ابن عمر سے سوال کیا، بہت غور سے سنیے گا، کسی نے ابن عمر سے سوال کیا تو وہ ابن عمر جو ہے، پسر عمر جو ہے، وہ سوال کا جواب نہ دے سکا، لیکن اس نے یہ کہا سوال کرنے والے سے کہ وہ فلاں بچہ جو تمہیں دکھائی دے رہا ہے اس سے سوال کر لو۔ کہا وہ بچہ ہے، کہا اس سے سوال کرو، اور وہ جب جواب دے تو وہ جواب مجھے جو ہے تم دینا، پہنچا دینا، تم بھی جو ہے فیضیاب ہوگے اور مجھے بھی جواب مل جائے گا۔ تو عجیب ہے عزیزان من، ابن عمر نے اس سائل کو وہاں روانہ کیا، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 یا چند مہینے جو ہے ان کی ایج تھی، اور سوال کیا، اور فوراً متقن اور بہت ہی پیارا اور نپا تولا جواب مولا نے دیا۔ وہ فوراً جو ہے وہ جواب لے کر ابن عمر کو کہتا ہے کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا تھا۔ کہ یہ کیسے ہوا؟ کہا کہ جو ہے یہ جانتے ہو کون ہے؟ یہ اہل بیت کا وہ فرد ہے کہ جن کے سارے افراد علم و دانش کا پیکر ہیں، چاہے وہ سن و سال میں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں یا درمیانی۔ تو 4 سال عزیزوں میرے اور آپ کے اس مولا نے جو ہے اپنے دادا کے ساتھ گزارے۔ اس کے بعد جو ہے اپنے بابا کی جب زندگی آئی، یعنی چوتھے امام کی زندگی، تو تقریباً 35 سال آپ نے اپنے بابا کے ساتھ گزارا۔ یہیں پر ہی میں ہم رکیں گے، بہت ساری باتیں ہیں، وقت کم ہے ہمارے پاس، لیکن جتنا بھی ہمارے پاس وقت باقی ہے اور ہے موجود ہمارے پاس، تو اس میں ہم جو ہے کچھ ایسی باتوں کو جو ہے سامنے لے کر آئیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو ایک امام کی علمی اور عملی تربیت اگر مقصود ہو جاننا، تو ایک امام پہلے امام سے اس علم کو لیتا ہے کہ جو خدا پسندانہ ہے، اس عمل کو گین کرتا ہے کہ جو خدا پسندانہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں 4 سال آپ نے دادا کی زندگی کو نزدیک سے دیکھا، سید الشہداء کی،
یہاں تک کہ کربلا میں بھی آپ کا وجود تھا اور آپ موجود تھے. اور اس کے بعد یعنی ساتھ ساتھ آگے بات آئی تو سنتے جائیے. بہت ساری روایتیں کربلا کے حوالے سے مقتل امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی نقل ہوا ہے. پھر 35 سال اپنے بابا سید سجاد علیہ السلام کی زندگی کو ادراک کیا اور درک کیا، اور امام سید سجاد علیہ السلام نے، چوتھے امام نے جس طرح سے زندگی بسر کی، علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، عملی لحاظ سے، نشر و اشاعت دین کس طرح سے ہونا چاہیے زمانے کے تقاضے کے ساتھ، بہت کلوزلی آپ نے جو ہے اس مطلب کو خدا کی تائید سے ملاحظہ کیا. اب آپ بتلائیے 4 سال وہ پلس 35 تو 39 ایئرس. ایک امام 39 ایئرس جو ہے، معصوم امام کے جو نمائندہ خدا روئے زمین پر ہیں، 2 معصوم کو دیکھا ہے انہوں نے. اب بتلائیے ان کی کیفیت کیسی ہوگی. تو یہاں سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی فضیلت، اور تاریخ نے باقاعدہ اس مطلب کو اس انداز میں تحریر کیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں، فرزندوں کے درمیان کوئی بھی، غور سے سنیے گا، امام محمد باقر علیہ السلام جیسا نہیں تھا. کس چیز میں؟ فضیلت علمی میں، فضیلت عملی میں. فضیلت علمی کو اگر ملاحظہ کریں عزیزان من، اگرچہ ہمیں اہل بیت اطہار کے خاندان میں بہت سارے لوگ ملیں گے ان کی اولادوں میں کہ جو تفسیر قرآن کے بھی حامل تھے، یعنی مفسر بھی تھے، احادیث کی نسبت بھی جو ہے وارد تھے اور باکمال تھے، لیکن احکام و حلال و حرام کی گفتگو و خدا کے کلام کی نسبت جو ہے صحیح تشریح اور تفسیر جو نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے. تاریخ نے باقاعدہ رقم کیا ہے کہ اس امام کی نسبت اگر ملاحظہ کریں تو کوئی ان جیسا نہیں تھا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی جو ہے اولادوں میں. یہ ایک مطلب. لیکن اگر تھوڑا سا آگے جائیں تو آپ کی زندگی کو امامت کے دور کے لحاظ سے دیکھا جائے کہ جو بظاہر آپ کو ٹائم ملا امامت اور رہبری کرنے کا اپنے بابا کی زندگی کے بعد، اپنے بابا کی شہادت کے بعد، تو تقریباً 18 یا 19 سال روایات کا اختلاف ہے آپ کا امامت کا دور تھا. اور اس امامت کے دور میں آپ نے مختلف نشیب و فراز دیکھے زمانے کے، اور ہر نشیب اور ہر فراز کی نسبت آپ نے پراپرلی جو ہے جو ایکشن لینا تھا وہ ایکشن لیا. کیوں؟ اس لیے کہ امام نہیں ہوتا مگر زمانے کے تقاضوں کو ملوز خاطر رکھ کر الہی تائید کے ساتھ اس عمل کو انجام دیتا ہے کہ جو خدا پسندانہ ہے اور پرفیکٹ ہو. آغاز میں ہم نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے خطبے کے ذیل میں پڑھی اور تلاوت کی، اس آیت سے جو ہے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے 100% خدا کہتا ہے کہ جب ہم اپنے نمائندوں کو قرار دیتے ہیں روئے زمین پر لوگوں کی رہنمائی کے لیے، تو وہ اپنی مرضی سے کام نہیں کرتا ہے، یعنی خواہشات نفسانی کا غلام نہیں ہوتا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. سورہ سجدہ آیت نمبر 24. بہترین آیت ہے موضوع کے لحاظ سے کہ امام ہوتا کون ہے، اس کا کام کیا ہے، وہ کیسے اس کام کو انجام دیتا ہے اور خدا کس طرح سے اس سے کام لیتا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے جو ہے لوگوں کے درمیان سے بعض لوگوں کو منتخب کیا امامت کے عنوان سے. امام ہے، یعنی اللہ کہتا ہے کہ امام میں بناتا ہوں، میں قرار دیتا ہوں. انسان کو امام قرار نہیں دے سکتا ڈیفینیٹلی. یہ آیت متقن دلیل ہے اس حوالے سے. جعلنا منہم ائمہ، خوب بارے لہا، جب تو امام قرار دیتا ہے
تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم کے منتظر رہتے ہیں لوگوں کی رہنمائی کے کام کو انجام دینے کے لیے. یہدون، ہدایت کا کام انجام دیتے ہیں، گائیڈنس فراہم کرتے ہیں، خود گائیڈ ہوتے ہیں، لیکن خود ساختہ نہیں، انسان ساختہ نہیں، اللہ ساختہ ہے، اللہ نے بنایا ہے. یہدون بامرنا، ہمارے امر کی نسبت، یعنی ہمارا امر جب تک آتا نہیں اس وقت تک جو ہے یہ کوئی عمل انجام نہیں دیتے. یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ نے ان کو عقل خالص فراہم کی ہے ان کے تقوی کی بنیاد کے اوپر، ان کے زہد و پارسائی کی بنیاد کے اوپر. خوب مولانا آپ سب کے سب ہم سے کہیں یہ کہاں سے کہا آپ نے؟ خوب آگے چلیں تھوڑا سا آیت میں، خداوند عالم سے جو ہے ہم سوال کرتے ہیں بارالہ، اگر تو لوگوں کے درمیان ایسے افراد کا انتخاب کرتا ہے کہ جو تیرے دین کے محافظ بنتے ہیں اور وہ اپنی مرضی نہیں چلاتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو خداوند عالم بعد میں کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا، بہت غور سے سنیے گا، لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. دو کوالٹی، دو خصوصیات جن انسانوں کے اندر میں دیکھتا ہوں انہیں لوگوں کے لیے، یعنی مخلوق، میری مخلوق کے لیے رہنما قرار دیتا ہوں. کب دو کوالٹی کیا ہے؟ ایک یقین، دوسرے صبر. یقین اور صبر. اور یاد رکھیں عزیزان من، جب بات آئیے تو سنتے جائیے، یقین پلس صبر از اکول ٹو تقوی ہے. ڈیفینیٹلی پرفیکٹ، پتھر کی لکیر ہے. سوال یہ ہے کہ آیا واقعاً ہم اہل یقین ہو سکتے ہیں، ہم اہل صبر ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن لیولز ہیں اس کے. خداوند عالم جب لیولز کو دیکھتا ہے کسی انسان کے اندر اعلیٰ درجے کا، ٹاپ آف دی لسٹ، بلند مرتبے پر فائز انسان یقین اور صبر کے لحاظ سے خداوند عالم اس کا انتخاب کرتا ہے، اسے چوز کرتا ہے. یہ ہے راز. اس امام کی زندگی کو اگر ہم آئیں دیکھیں، ملاحظہ کریں، تو آپ نے جو ہے 19 سال 18 سال امامت کے جو خداوند عالم نے آپ کو عنایت کیے، آپ نے اس تجربے کو اپلائی کیا کہ جو اپنے بابا کی زندگی میں آپ نے دیکھا تھا، وہ ایکسپیرینس اسے یوز کیا ہے بھرپور انداز میں. اپنے دادا کے ساتھ رہے 4 سال، اسے بھی یوز کیا. لیکن کس طرح سے یوز کیا؟ علم کی نشر و اشاعت کے ذریعے سے. یہیں رکیں گے اور ہمیں یقین ہے کہ آپ میں سے جو بھی مومنین و مومنات اس وقت یہ گفتگو سن رہے ہیں آشنا ہیں کہ اگر القاب میں سے کسی لقب کو جاننا مقصود ہو امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے، تو کون سا معروف ترین لقب ہے؟ تو آپ سب کے سب کہہ دیں گے مولانا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، باقر العلوم. باقر العلوم یعنی علم کو وسعت دینے والا انسان، جیسا وسعت دینے کا حق ہے. دوسرے الفاظ میں اور آسان الفاظ میں، آپ نے ان علوم کی نسبت کاموں کو انجام دیا کہ جو آپ سے پہلے خلفائے ظالم یعنی ظالم حاکموں نے ان علوم کو آشکار نہ ہونے دیا، ظلم اور ستم کی بنیاد کے اوپر. نہ امیر المومنین کو موقع دیا گیا، نہ امام حسن مجتبیٰ کو موقع ملا، نہ سید شہداء کو موقع ملا، نہ آپ کے بابا کو موقع ملا، مگر ڈھکے چھپے انداز میں. لیکن آپ کو موقع ملا زمانے کے لحاظ سے، مکان کے لحاظ سے، اور آپ نے یعنی فلی طور پر جو اپرچونٹی آپ کو ملی خداوند عالم کی طرف سے، آپ نے جو کیا ہے اس علم کو اور اس فکر کو اور اس دانش کو اور اس دانائی کو جو ہے مختلف اینگل سے پھیلایا. جو زمین دوز ہو چکا تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ علم ہوتا کیا ہے، دانش اور دانائی ہوتی کیا چیز ہے. لوگ کھانے اور پینے میں عزیزان من
مشغول. ظاہری جو ہے حرکات کو انجام دے کر کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، لیکن جو ہے اس امام ہمام نے اپنی کاوش خدا کی تائید سے کی اور لوگوں کو بتلایا انسان صرف اور صرف خالی کھانے اور پینے کا نام نہیں ہے، پہننے اور اوڑھنے کا نام نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں ہے، فزیکلی جو ہے ایکٹیویٹیز کو انجام دینے کا نام نہیں ہے. انسان نام ہے عقل کا، انسان نام ہے شعور کا، انسان نام ہے علم و دانش و دانائی کا. مگر عزیزان من، ہم بھول گئے کہ ہمارے انبیاؤں میں سے جو سلسلہ جو شروع ہوا انبیاؤں کا، حضرت آدم کی نسبت جب خداوند عالم نے پہلا انسان خلق کیا تو خداوند عالم نے جو ہے اس کا انتخاب کیسے کیا؟ ساری جو ہے کائنات کو، ملائکہ کو، سب کو جھکا دیا. جھکانے کا راز کیا تھا؟ کیوں مسجود ملائکہ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ راز ہے. علم عزیزان من جہاں ہوگا اشیاء ان کے سامنے رام ہوگی، سرب سجود ہوگی. آج بھی اگر ہم ملاحظہ کریں اپنے دور کے اندر کہ جو انسان واقعی طور پر خالص ہو، للہ باللہ اور فی اللہ علم کی تلاش میں ہو، نہ صرف اپنے لیے بلکہ لوگوں کو بھی پہنچانے کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں دل و جان سے. کیونکہ یاد رکھیے گا عزیزان من، جب بات آئی تو سنتے جائیے. دل و دماغ ہمارا جو اسٹرکچر ہے اندرونی، یعنی ہماری روح، ہماری عقل، وہ بلٹن ہے اس حوالے سے کہ ہم علم کے علاوہ، غور سے سنیے گا، جذباتی گفتگو نہیں، احساساتی گفتگو نہیں، علم کے علاوہ کوئی انسان بھی قانع نہیں ہوتا ہے، سکون میسر نہیں آتا اس کو. یہ میری اور آپ کی خام خیالی ہے کہ ہم اچھا کھا لیں گے، زیادہ کھا لیں گے، اچھا پہن لیں گے، زیادہ پہن لیں گے، وسیع مکان ہوگا ہمارا، ظاہری جو ہے پیسہ اور پائی ہم یوٹیلائز کرتے ہیں اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے. للہ بتائیے جتنا زیادہ میں اور آپ خرچ کرتے ہیں اتنا ہمیں سکون میسر ہوتا ہے، یا وہ سکون جو ہوتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو ہے گمشدہ شے کوئی اور ہے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور میں اور اس دور کے بعد اگر ہم آج کے دور کو ملاحظہ کریں، ان کے فرامین، ان کے اقوال، ان کی تعلیم، ان کی تربیت آج بھی زندہ ہے. انہوں نے جو ہے خواب غفلت میں انسان کو، کہ جو خواب غفلت میں تھا، بیدار کیا. کہا عزیز من، تو کھانے اور پینے والا انسان نہیں بلکہ تو جو ہے علم و دانش و دانائی کا پیکر ہے. خدا نے جو تیرے اندر بلٹن رکھا ہوا ہے اسے ایکٹیو کر. لہٰذا عزیزان من، موقع نہیں ورنہ جو ہے بہت ساری چیزیں ہم آپ کی خدمت میں ڈیلیور کرتے ہیں. بس 18 سال اور 19 سال مولا نے جو کیا ہے کاوش کی، اور دلیل اس کی ملاحظہ کریں باقر العلوم کا باقر العلوم ہونا. ہم سب جانتے ہیں کہ جو تھوڑا آغاز کیا ہم نے اس مطلب کو، کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اسلام جو آپ کے جد اطہر اور جد امجد جابر ابن عبداللہ انصاری کے ذریعے سے سلام بھجواتے ہیں جبکہ آپ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. کہے جابر، تم میری اولاد میں سے ایک فرزند سے ملو گے کہ جس کا نام میرا نام ہوگا، یعنی محمد نام ہوگا اس کا، وہ باقر العلوم ہوگا. اب جابر جو ہے منتظر رہے. امیر المومنین کا دور آیا، امام حسن مجتبیٰ کا دور آیا، سید الشہداء کا دور آیا، زین العبا کا دور آیا، یہاں تک کہ جو ایک مرتبہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ آخر عمر میں جابر ابن عبداللہ انصاری کے جو راوی روایت 40 سید الشہداء کے حوالے سے معروف ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ مدینے کے جو ہے ایک گلی کوچے میں ایک بچے کو دیکھا. کہ وہ بچہ کون؟ کا امام محمد باقر علیہ السلام، جو کہ تقریباً جوان ہو چکے تھے.
لیکن آپ کے مقابلے پر، جابر کے مقابلے پر اچھے تھے. کہا یہ کون ہے؟ ان سے سوال کیا گیا، انہی سے سوال کیا. کہا میں محمد ہوں. کہا کس کے فرزند ہوں؟ کہا فلاں. کہا جاتا ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری آخر عمر میں نظر ان کی نگاہ کمزور ہو چکی تھی. بسا اوقات کہا جاتا ہے کہ نابینا ہو چکے تھے. نابینا سے مراد یہاں پر کمزور نگاہیں تھیں. لیکن پہچان لیا، جب نام لیا تو فوراً جو ہے پیشانی کو بوسہ دیا اور رسول اسلام کا سلام پہنچایا. کہا آپ کے جد کا سلام میرے سینے میں موجود تھا، کہ میں آپ کو پہنچانا چاہ رہا ہوں. جیسے ہی سلام جو ہے اپنے جد کا سنا، چوتھے امام نے فوراً جواب دیا اپنے نانا کو، اپنے جد کو، جو بھی کہیں بہرحال اس وقت. اور اس کے بعد جو ہے ملاحظہ کریں امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی، کہ آپ کو جو اپرچونٹی ملی، صرف اشارہ کر کے ہم آگے بڑھ جائیں گے، باتیں بہت زیادہ ہیں. آپ کا دور در حقیقت ملاحظہ کریں، علم کی نشر و اشاعت جو آپ کے ہاتھوں خداوند عالم نے کی، راز کیا تھا اس کا؟ راز بنی امیہ کی حکومت اور خلفاء کے درمیان خاندانی لحاظ سے اختلاف اور پبلک کا ان کے اگینسٹ ہو جانا، جو ان کا رویہ تھا ظالمانہ اور ستمگرانہ. ان شارٹ، اور خصوصی طور پر اگر ملاحظہ کریں تاریخ کے آئینے کو، تو تاریخ آپ کو اور مجھے جو ہے دکھلائے گی کہ اس امام کی امامت کا دور اگر ملاحظہ کریں، 5 بنی امیہ کے خلفاء پے در پہ چینج ہوئے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، چوتھے کے بعد 5واں. یہ خود اسپیڈلی خلفاء کا ایک دوسرے کے بعد آنا اور چینج ہونا دلیل ایک چیز کی، وہ دلیل یہ ہے کہ بنی امیہ کی حکومت کھوکھلی ہو رہی تھی، اور تقریباً کھوکھلی ہو چکی تھی. ظاہری طور پر چہرہ باقی تھا، اندر سے تمام تھے. اور ایسی صورت میں بھی ایک اور اپرچونٹی ملی میرے مولا کو علم و دانش و دانائی کو پھیلانے کے حوالے سے، وہ یہ کہ جو ہے ان خلفاء میں سے، مروانی حکمرانوں میں سے ایک حاکم کہ جو بظاہر بڑا اچھا تھا، عمر ابن عبدالعزیز، 2 سال اس کو ملے ہیں اپنی ظاہری خلافت کے لیے. اب غور سے سنیے گا، عمر ابن عبدالعزیز سے پہلے بنی امیہ کے جتنے خلفاء رہے، بنی امیہ کا ہم و غم یہ رہا کہ احادیث کو تدوین، نشر اور اشاعت نہ کیا جائے. یعنی دوسرے الفاظ میں اور آسان الفاظ میں احادیث پر پابندی، ممانعت، فلاں اور فلاں اے ٹو زیڈ. لہذا اگر اس دور کو اگر ہم ملاحظہ کریں، آپ میں سے جو افراد اہل مطالعہ ہیں وہ جانتے ہوں گے بخوبی کہ اس دور کو اگر ملاحظہ کریں، عجیب قسمہ پرسی کا عالم تھا، خصوصی طور پر رسول خدا کی احادیث اور مختلف ان کے نزدیک رہنے والے صحیح اصحاب ان کی احادیث کو نقل کرنے کے لحاظ سے. خلاصہ کلام، امام کو موقع ملا اس خلیفہ کے دور میں، اس نے آ کر جو ہے کہا کہ نہیں، اگر اسی طریقے سے غور سے سنیے گا، جنرل نالج کے حوالے سے تاریخ کا حصہ ہے اور 100% کریکٹ ہے. اس نے عمر ابن عبدالعزیز نے آ کر جو ہے یہ کہا ایک جملہ تھا، اہل سنت برادران کے یہاں بھی موجود ہے اور ہمارے یہاں بھی موجود ہے. کہا کہ اگر اسی طریقے سے احادیث رسول کو چھپایا گیا اور ممنوعیت رکھی گئی، تو پھر جو ہے حدیث رسول بھی چلی جائے گی، اور حدیث رسول کہنے والے ناقل حدیث وہ بھی باقی نہیں رہیں گے. نتیجتاً جو ہے علم زمین سے چلا جائے گا، یہ جملہ اس کا. لہذا اس کے بعد جو ہے لوگوں نے جو ہے دیکھا کہ آزادی ملی ہے، اس میں سے جو ہے برجستہ ٹاپ آف دی لسٹ جو کام انجام دیا وہ امام محمد باقر علیہ السلام. یہیں سے ریشہ ملتا ہے، یہیں سے بنیاد اور بیس ہے کہ جو آپ نے جو ہے اسلامی یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی، دین کی نشر و اشاعت کی بنیاد ڈالی. اگرچہ جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ جو چھٹے امام جو ہیں وہ اپنے دور کے اندر 4000 سے زیادہ ان کے شاگرد تھے، لیکن بنیاد کس نے ڈالی؟ بنیاد امام محمد باقر علیہ السلام. لیکن اگر ہم ڈیپ میں جانا چاہیں تو بنیاد در حقیقت جو ہے
کربلا کے واقعے کے بعد 35 سال سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام انجام دیا خاموشی کے ساتھ، صحیفہ سجادیہ کے ذریعے سے یا اس کتاب کو تحریر کرنے کے بعد کہ جو حقوق کی نسبت، رائٹس کی نسبت جو ہے تحریر کی گئی جب آپ سے کہا گیا، تو بہرحال خلاصہ یہ کہ جو ہے سید سجاد نے جو ہے در حقیقت جو ہے اپنے آپ کو اس معاملے میں آگے بڑھایا، موقع دیکھا خاموشی کے ساتھ، کبھی جو ہے کہہ کر، اور اس کے بعد امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو اور زیادہ کھل کر موقع ملا، اور اس کے بعد چھٹے امام نے جو ہے باقاعدہ یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی۔ اور اب آپ ملاحظہ کریں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ اس مقام پر جو علمی لحاظ سے فرماتے ہیں کہ آپ نے یعنی امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے جیت سے جیت شاگردوں کو تربیت کیا، جس میں سے ایک محمد ابن مسلم ہے۔ محمد ابن مسلم یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو کہ اس امام حمام سے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے مختلف اوقات میں 30,000 سوال کیے ہیں، 30,000۔ اور 30,000 سوال، اس کا مطلب کیا ہے؟ 30,000 حدیثیں، مولا نے 30,000 جواب دیے ہیں، اور 30,000 جواب کو تحریر کیا ہے اس نے۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایکسٹرا آرڈنری ہے۔ اور اس طرح سے جو ہے فقہی لحاظ سے، تفسیری لحاظ سے میرے اور آپ کے اس مولا نے بڑا کام کیا ہے۔ اور اگر ہم اینالائز کریں اور تاریخ کو دیکھ کر ان کے علمی کام کو، تو 3 بڑے حصوں میں جو کہ آپ کے کاموں کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ کہ اگر کوئی ہم میں سے جاننا چاہے کہ آپ نے کیسے جو ہے اس تمام کاموں کو انجام دیا، کیسے اس کو جو ہے وہ پھیلایا، وسعت دی، تو کیسے کا جواب سب سے پہلا کام آپ نے لوگوں کے درمیان، معاشرے کے اندر جہاں جہاں آپ گئے، لوگ آپ کے پاس آتے یا آپ لوگوں کے پاس جاتے، علم کی ترغیب اور تشویق کے کام کو انجام دیا ہے۔ لوگوں علم حاصل کرو، لوگوں علم حاصل کرو۔ علم بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، سوال کرو، سوال کرنا بند دروازے کو کھول دیتا ہے۔ یعنی اس طرح سے تشویق کیا، اکسایا، متحرک کیا۔ یہ ایک عمل، نہ صرف خالی اکسایا، نہ صرف آمادہ کیا، بلکہ جو ہے ساتھ ساتھ نشر علم کے کام کو بھی انجام دیا، خود بھی جو ہے علمی گفتگو، اور نہ صرف جو ہے علمی گفتگو اور درس و بحث اور مباحثہ اور ڈسکشن، بلکہ جو ہے تدوین کے عمل کو بھی انجام دیا۔ تدوین یعنی رائٹ، یعنی کتابوں کو باقاعدہ لکھا۔ عجیب ہے، شاید آپ میں سے جو ہے بعض افراد جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، مولا کی ایک تفسیر ہے تفسیر القرآن کے نام سے۔ تفسیر کے عمل کو آپ نے آغاز کیا۔ احادیث کو جو عمر ابن عبدالعزیز نے اجازت دے دی کھل کر، اس کے بعد احادیث کو کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غلط ہے، کون سی متوسط ہے، امتیاز دیا، تقسیم کیا۔ یہ ایک مطلب عزیزان من۔ لیکن آئیے علمی میدان سے ہٹ کر اخلاقی میدان کو دیکھتے ہیں، سیاسی میدان کو دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے سیاسی میدان کے اندر جو کام انجام دیا، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، تاریخ کھلی کتاب ہے۔ ملاحظہ کریں، آپ نے جو ہے مختلف اسٹائل سے، مختلف اینگل سے، مختلف ویز سے، مختلف میتھڈ جو اختیار کیا سیاست کے اندر انٹر ہونے کے بعد صحیح سیاست کو پہنچانا۔ اچھا، سب کو اگر ملاحظہ کریں تو ایک جملے کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی سیاست کا دار و مدار ظلم و ستم کی نسبت خاتمہ تھا۔ نتیجتاً کیا ہوگا؟ ظالم اور ستمگر کی نسبت جو ہے لوگوں کو اکسانا، لیکن بڑے ہی جو ہے مرتب اور منظم انداز میں، انتشار کا سبب نہ ہو، خلفشار کا سبب نہ ہو، کنفیوژن بھی ایجاد نہ ہو۔ کہ وہ کیسے؟ سنیں غور سے، صرف اشارہ کریں گے ہم۔ تقیہ اور تقیہ، آپ نے جو ہے جس وسیلے سے سہارا لیا وہ ہے تقیہ۔ التقیۃ دینی و دین و آبائی، معصوم کا فرمان ہے کہ تقیہ میرا دین ہے، میرا مکتب ہے، اور میرے آباء و اجداد کا مکتب ہے۔ یعنی جہاں پر جو ہے جس طرح سے موقع ملے اپنی جان و مال و عزت و آبرو
کی حفاظت کریں مگر دین کو سنبھال کے رکھیں. یہ تقیہ. موضوع بحث ہمارا یہ نہیں، ورنہ انشاءاللہ جو اس کی نسبت بھی جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے سے بھی اشارہ کر دیا ہم نے، ڈیفینیشن بیان کر دی. دوسری طرف اگر ہم ملاحظہ کریں، لوگوں کو جب بھی مولا کو موقع ملتا یہ کہتے کہ جانتے ہو حاکم کے فرائض کیا ہوتے ہیں، حکمران کو کیسا ہونا چاہیے، تو فرائض بیان کرتے تھے. اور نتیجتاً کیا ہوتا تھا، لوگ امتیاز پیدا کرتے ظالم کون ہوتا ہے اور عادل حکمران کون ہوتا ہے، اور فوراً پتہ چل جاتا کہ جو کہ اس زمانے کا جو ہے مثلا حاکم کون ہے. اسی طریقے سے جو ہے مختلف دوسرے واقعات کو بھی اگر ہم ملحوظہ خاطر رکھیں تو واقعات ایک سے ایک ملتے ہیں. مثال کے طور پر ایک حاکم جب چینج ہوا آپ کے دور کے اندر تو لوگ جو ہیں جوک در جوک اس کو مبارکبادی دینے کے لیے اس کے دربار میں جانا شروع کیا. مولا نے جو ہے موقع دیکھا اور کہا کہ جانتے ہو جہنم کے مختلف دروازے ہیں، جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ حاکم کے دربار میں جانا ہے. یعنی اس طرح سے جو ہے مولا نے جو ہے ظالموں اور ستمگروں کی حمایت کرنے سے لوگوں کو روکا، اور دوسری جانب جو ہے اپنی امامت کے کام کو انجام دینا شروع کیا کہ جو دین الہی کی حفاظت ہے. یہ سیاسی لحاظ سے باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اخلاقی پہلو کو اگر ہم دیکھیں ضمناً ہر امام متخلق باخلاق اللہ ہوا کرتا ہے. اللہ کی کوالٹیز میں سے ایک کوالٹی ضمناً یہ ہے کہ وہ صاحب برداشت و صبر ہے. خداوند عالم کے اسماء کو اگر ہم دیکھیں، اسماء حسنہ الہیہ کو، تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ هو الصابر، وہ صبر کرتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جو اس کا مخالف بھی ہے، نن مسلم ہے، کافر ہے یا مسلمان ہے مگر اس کے احکام کی تعمیل نہیں کرتا، خدا اسے رزق دیتا ہے. بہت ہی سامنے کی بات ہے، خدا اس کے مقابلے پر صبر کرتا ہے. خدا دوسری کوالٹی کو اپنے سامنے رکھتا ہے، کہتا ہے میں رازق ہوں، میں ان کا پالنہار ہوں، میں ان کا رب ہوں، میں نہیں دوں گا تو کون دے گا. ازلمن یہیں سے ہمیں درس ملتا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی جو ہے ہم جس کی نسبت کنٹرول رکھتے ہیں، ہمارے زیر سرپرست جو بھی افراد ہیں، اگر ہم گھر کے بڑے ہیں اور دوسرے جو ہے ہمارے چھوٹے ہیں، تو خبردار و خبردار و خبردار ہمیں ان کے سامنے جو ہے زور آزمائی نہیں کرنا، انہیں رسوا نہیں کرنا ہے. یہ اللہ کی کوالٹی ہے. اللہ ستار العیوب ہے، وہ دے کر جو کیا ہے لوگوں کو رہنمائی دیتا ہے. امام محمد باقر علیہ السلام کے اندر یہ کوالٹی تھی، ہر امام کے اندر ہے. ملاحظہ کریں ضمناً حلم و بردباری کو. ایک یہودی جو ہے اذیت کی نیت سے، توہین کی نیت سے آپ کو جو ہے کہتا ہے، بجائے باقر کہنے کے آپ کو کہتا ہے کیا آپ بقر ہیں؟ بقر عربی زبان سلیس اردو زبان میں کنورٹ کر یعنی گائے، یعنی نعوذ باللہ کیا آپ گائے ہیں؟ تو فوراً جو ہے مولا نے جو ہے تحمل سے اور حوصلے سے جواب دیا، نہیں تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں بقر نہیں ہوں، میں باقر ہوں، علم کو کھولنے والا انسان ہوں. وہ یہودی اس پر بھی قانے نہیں ہوا اور مزید جو ہے دوسرا سوال کر ڈالا، کیا آپ کی والدہ باورچن تھی؟ عجیب ہے، کھانا پکانے والی تھی. مولا نے کیا جواب دیا؟ تحمل کے ساتھ، نہایت تحمل کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ. کہا تو اس میں کیا ہو گیا؟ کھانا پکانا ہنر ہے اور فن ہے، اور جو ہنرمند ہوتا ہے صاحب عزت ہوتا ہے. تیسرا سوال کیا اس نے توہین آمیز، کہا آپ کی والدہ، بہت معذرت کے ساتھ نقل کفر نہ باشد، کیا آپ کی والدہ سیاہ حبشی بدکار خاتون نہیں تھی؟ اب غور سے سنیے گا. میرے مولا نے اس سخت ترین سوال اور توہین آمیز مطلب کے مقابلے پر خدا کی تائید سے، حمل و بردباری سے، تحمل و بردباری سے کام لیا. کہ شخص اگر واقعاً وہ خاتون ایسی تھیں تو خدا اس کے گناہوں کو معاف کرے، اسے معاف کر دے،
اور اگر ایسی نہیں تو پھر خدا تجھے معاف کرے. للہ بتائیے اگر ہم ہوتے امام کی جگہ پر تو کیا ہوتا؟ ہمیں طیش آ جاتا. لیکن امام نے اپنے کردار سے، اپنے انداز سے، اپنے اخلاق سے، اپنی بردباری اور تحمل سے کہ جو خدا کی طرف سے تھا، وہ کام کیا کہ جو یاد رکھیے گا عزیزان من، میں اور آپ کہتے ہیں نا کہ جو ہے کسی کو شوٹ کر دو، تو وہ شوٹ کرنے سے بھی نہیں ہوگا. اخلاق کی مار یا اخلاق کا جو انداز ہے، اسٹائل ہے، یہ ایکشن انسان کو جو کیا ہے میرا اور آپ کا غلام بنا دیتا ہے. لہٰذا اپنی اولاد کی نسبت، اپنے چھوٹوں کی نسبت، اپنے زیر سرپرست افراد کی نسبت، اپنے اطراف میں رہنے والوں کی نسبت اگر ہم امام کے اس اخلاق کو فالو کریں تو سارا معاشرہ جو ہے گلزار ہوگا. باوجود ظاہری طور پر اگر فرض کریں ہمارے پاس نہیں بھی ہے تو ہم واقعاً جو ہے قانع ہونے کی صورت میں عین اطمینان کے عالم میں زندگی بسر کریں گے. امام کی شخصیت سیاسی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، علمی لحاظ سے اور دوسرے پہلو بھی ہیں موجود. بہرحال وقت تقریباً تمام ہے ہمارا، ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں. امام کی جب بھی گفتگو سنیں، کسی بھی امام کی، ولادت کے حوالے سے، شہادت کے حوالے سے، ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو، بعد میں آپ کو کوشش کریں آپ کی ہسٹری کو سن کر، آپ کی زندگی کو سن کر، آپ کی بایو ڈیٹا کو سن کر اور دیکھ کر مجھے اور آپ کو جو ہے ایک جگہ پر رکنا نہیں ہے، بلکہ جو ہے آگے بڑھنا ہے. بہرحال امام کی یہ زندگی کہ جو پر رونق زندگی، الہی زندگی، بالآخر نزدیک ہوئی اس مقام سے کہ جس مقام کو کہا جاتا ہے مقام شہادت. ہر امام نے عزیزان من جام شہادت کو نوش کیا ہے. رسول اسلام کو بھی دیکھیں تو معروف ہے کہ آپ کو زہر دیا گیا تھا. امیر المومنین کو بھی دیکھیں، سید الشہداء کو دیکھیں، امام حسن مجتبیٰ کو دیکھیں، سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں. یا کوئی قتل کیا گیا یا کسی کو زہر دیا گیا. اس امام کی نسبت بھی اگر ہم عزیزان من ملاحظہ کریں، مروانی حکمرانوں میں سے ایک حاکم ہشام ابن عبد الملک مروانی، ان کے ہاتھوں اس کے ہاتھوں جو ہے زہر دیا گیا. میرے اور آپ کے چھٹے امام کہ جو آپ کے فرزند ارجمن نزدیک اور نزدیک اور نزدیک اور کلوز، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب زہر دیا گیا تو عجیب کیفیت تھی میرے بابا کی، اور میرے بابا نے جو ہے ہمیں نزدیک بلا کر، دوسروں کو نزدیک بلا کر نصیحت کی، وصیت کی اور اسرار امامت کو جو ہے ہمیں سپرد کیا. عزیزان من خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. یہ غم کوئی ہلکا غم نہیں ہے. ہم اپنے جب جو ہے عزیزوں کو کھو بیٹھتے ہیں، اس دنیا سے جب رخصت ہو جاتے ہیں، باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، چھوٹا ہو، بڑا، تو ہمیں افسوس ہوتا ہے. افسردگی کے عالم میں اگر ہمیں جو کیا ہے اپنے افسردگی کو کم کرنا اور بھولنا ہے تو اہل بیت کے جو ہے غموں کو یاد کیا جائے. میرا اور آپ کا یہ مولا آج کی جس کی شب ہے اور کل جس کا دن ہے، 7 ذی الحج کو اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، 114 ہجری. میرا اور آپ کا مولا وصیت کر کے اس دنیا سے رخصت ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن عزیزان من میں اور آپ ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کریں گے ہمارے چھٹے امام کو، کہے چھٹے امام، اے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ہی جانتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کے جد اطہر سید الشہداء جب اس دنیا سے رخصت ہوئے
کربلا کی تپتی زمین. لیکن جب آپ کے بابا جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ سرہانے موجود تھے، آپ کے اہل خانہ موجود تھے، آپ نے غسل دیا، کفن پہنایا اور دفن کیا اس جگہ پر کہ جہاں پر جو ہے آپ کی جو ہے جدہ جناب فاطمہ زہرا موجود ہے. بقیع میں جا کر آپ نے ان کو دفن کیا شان و شوکت کے ساتھ. لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کروں گا کہ آپ جانتے ہیں اور آپ ہی جانتے ہیں کہ سن 61 ہجری سید الشہداء 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، کوئی بھی جو ہے شہادت کے بعد نہ آگے بڑھتا ہے کہ غسل دیا جائے، نہ آگے بڑھتا ہے کہ کفن کیا جائے، نہ آگے بڑھتا ہے کہ دفن کیا جائے. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خداوند ہماری اس خلیل عبادت کو قبول فرما، اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے سبکدوشی عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں شفاء عاجل اور صحت کامل عطا فرما. بار الہا جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. بار الہا شہدائے ملت کے درجات بلند ہیں، شہدائے ملت کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما. بار الہا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.